الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے. اس سے پہلی آیات کا بیان ہو چکا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. اب اس آیت مبارکہ میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کا درجہ بتایا گیا. ان کو زندگی حاصل ہے اور ان کی زندگی کیسی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے. اب حدیث پاک میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. امام مسلم نے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوی الى تلك القنادیل. کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں سبز رنگ کے، اور ان کے لیے عرش کے نیچے قندیل لٹک رہے ہیں، اور وہ روحیں وہاں سے ان قندیلوں سے نکل کے جنت میں سیر کرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عرش کے نیچے جو قندیل لٹک رہے ہیں ان میں آ کے پھر وہ ٹھہر جاتی. اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا عرش اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی مخلوقات میں، اور اس کی وہاں پہ خوشی اور راحت کا جو سرور ہے وہ ہم نہیں تصور کر سکتے. اور اللہ کے عرش کے نیچے ان کی قندیلیں لٹک رہی ہیں اور وہاں پہ وہ روحیں ہیں، اور پھر وہ جنت میں جا کے سیر کرتی ہیں، اور جنت کے سیر کر کے پھر وہاں آ کے رہتی ہیں، اور وہاں بھی ان پہ ایک عجیب کیف و سرور ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے. فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعًا. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ توجہ فرمائی، ان روحوں پہ. فرمایا هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ روحوں نے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا. جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات. 3 دفعہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سوال ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اے پروردگار نُرِيدُ أَن نَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. اے پروردگار ہم چاہتے ہیں ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں واپس لوٹا دیں اور ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید ہوں، دوبارہ تیری راہ میں مارے جائیں. ایک یہ چاہت ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ان کو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہ ان کو کوئی اور چاہت نہیں ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ شہید ہو جائیں. اس شہید ہونے کا ان کو کتنا مزہ آیا، وہ چاہ رہے ہیں دوبارہ ہم شہید ہو جائیں، ہماری روحیں واپس آ جائیں. لیکن کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ انسان دنیا سے ایک دفعہ چلا جائے واپس نہیں آتا، تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ وہاں پہ ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہیں.
اور یہ شہداء کی ارواح ہیں۔ اسی طرح جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں، جو شہید نہیں ہوئے اب ان کی نعمتیں ہر ایک کے عمل کے حساب سے، جس کا عمل جتنا زیادہ ہے، جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہے، جس کا اللہ سے تعلق جتنا زیادہ ہے، جس نے اللہ کو جتنا راضی کیا، اس کی روح وہاں اتنی زیادہ نعمت میں ہے، یہ درجہ بدرجہ ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا جنائز میں 1449 حدیث نمبر ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت کعب کی وفات کا وقت آیا، اتت ام بشر، ان کے پاس ایک صحابی ہیں بڑے درجے کی، ان کا نام ہے ام بشر، وہ ان کے پاس آئیں، ان سے کہا یا ابا عبد الرحمن ان لقیت فلانا فقر علیہ منا السلام، اے ابو عبد الرحمن اگر تم فلاں سے ملے فقر علیہ منی السلام، اس کو میرا سلام کہنا۔ یہ حضرت کعب کی وفات کا وقت ہے اور یہ صحابیہ ان سے کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان کا درجہ کتنا اونچا ہے۔ تو حضرت کعب نے ان کو کیا جواب دیا؟ غفر اللہ لک یا ام بشر نحن اشغل من ذلک، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اے ام بشر، تم کہہ رہی ہو کہ جب جاؤ گے تو فلاں کو سلام کہنا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا تھا، ان صحابیہ کا بیٹا تھا جو فوت ہو چکا تھا، تو یہ کہہ رہی تھی سلام فلاں کو کہنا، تو ان کا مراد وہ تھا کہ میرے بیٹے کو سلام کہنا حضرت کعب کی وفات کے وقت۔ تو حضرت کعب نے جواب دیا نحن اشغل من ذلک، ہم وہاں تو بہت مصروف ہوں گے، تم سما سلام میرے ذمہ لگا رہی ہو تو وہاں تو بڑے مصروف ہوں گے۔ تو حضرت ام بشر نے ان کو کیا جواب دیا؟ اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنہ، ایمان والوں کی روحیں سبز پرندوں میں ہوں گی وہ جنت کے درختوں کے ساتھ لٹک رہی ہوں گی۔ لٹکنا کا مطلب ہے کہ جنت کے درختوں کے ساتھ وہ مزے لے رہی ہوں گی، جنت کے پھل اور جنت کی نہریں اور جنت کی فضا، وہاں پہ ان کی روحیں مزہ کر رہی ہوں گی۔ کیا یہ بات تم نے سنی نہیں ہے؟ اور اسی طرح امام بہقی نے بھی روایت کیا فی البعث والنشور، اس میں روایت کیا ان نسمۃ المؤمن تسرح فی الجنت حیث شاءت ونسمۃ الکافر فی سجین، مومن کی روح جنت میں چلتی پھرتی ہے جیسے چاہتی ہے، اور کافر کی روح سجین میں بند ہوتی ہے۔ سجین ان کے لیے مقام سجین ہے، وہاں پہ بند ہوتی ہے، وہاں پہ عذاب کی جگہ ہے، کافر کی روح وہاں پہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث میں انہوں نے حدیث بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا کہ مومنین کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، اس کا مطلب امام ابو الحسن نور الدین السندی نے حاشیہ ابن ماجہ میں بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تجعل فی صور طیر ای الروح تتشکل وتتمثل بامر اللہ تعالی طائرا کتمثل الملک بشرا۔ فرمایا کہ وہ جو روحیں ہیں، یہ جو کہا نا کہ روح جنت میں ہوگی اور جنت کی سیر کرے گی، فرمایا کتمثل الملک بشرا، جیسے کہ دنیا میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں واقعات موجود ہیں، اور اس میں اور بھی آسان کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بعض دفعہ انسانی شکل میں آئے اور صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، اور پھر صحابہ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ ایسا بھی ہوا ہے، حدیث جبریل میں موجود ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اور یہ آدمی کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے انسانی شکل میں۔ تو جبریل، حضرت جبریل کی اپنی اللہ نے جو ان کو شکل دی ہے نورانی وہ ہے، لیکن فرشتوں کو یہ اللہ نے قدرت دی ہے، جب اللہ کا حکم ہو تو پھر وہ انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جب حکم ہو، حکم کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو جبریل علیہ السلام پھر انسانی شکل میں بھی آپ کے پاس آئے، تو فرشتے جیسے، فرشتے کی اپنی ایک صورت ہے، نورانی ہے، وہ جو انسان نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ انسانی جسم میں بھی شکل، انسانی جسم جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح اس کا مطلب امام سندھی نے بیان کیا کہ جو حدیث میں ہے کہ مومنین کی روحیں جنت میں پھریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح بھی ایک جسم اختیار کر لے گی اسی طرح، اور وہ جنت میں مزے کرے گی۔ تو یہ اللہ کی راہ میں یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو یہ نہ سمجھو کہ مردے ہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے اور تمہیں خبر نہیں ان کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ کی راہ میں مارا جانا اس کا بھی اجر ہے، اور اللہ کی راہ میں زندگی لگانا اس کا بھی اجر ہے، دونوں کا اجر ہے۔ جان دینا اس کا بھی اجر ہے، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنا اس کا بھی اجر ہے۔ اس کا کیا اجر ہے؟ صحیحین کی روایت ہے، غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں صبح لگانا یا شام لگانا۔ غدوۃ کا کیا مطلب ہے؟ امام نووی نے اس کو بیان کیا، السیر من اول النہار الی الزوال، دن جب شروع ہوتا ہے اس سے لے کر زوال تک جو وقت ہے اس کو غدوۃ کہتے ہیں۔ روحۃ السیر من الزوال الی آخر النہار، زوال سے لے کر دن کے آخر تک جو وقت ہے اس کو روحۃ کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کی راہ میں غدوۃ صبح کا وقت، اور روحۃ یا پچھلا وقت لگانا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ یہ ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ، یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کی راہ، اور اللہ کی راہ میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کی دین کی کوشش کے لیے ہو، اس میں جہاد بھی شامل ہے جو تلوار سے ہوتا ہے، اور اس میں دین کے لیے ہر کوشش بھی شامل ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ چنانچہ اس کی دلیل موجود ہے، امام ترمذی نے روایت کیا اپنی سنن میں، وہ حسن، انس ابن مالک فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی علم کے لیے نکلا، علم سیکھنے کے لیے نکلا، وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے، اس کو بھی کہا اللہ کی راہ میں۔ ملا علی قاری اس کا معنی بیان کرتے ہیں، جو آدمی علم سیکھنے نکلا، ای شرعی فرض عین او کفایت، جو شریعت کا علم سیکھنے نکلا وہ علم فرض عین ہو یا کفایہ ہو۔ فرض عین کون سا علم ہے؟ فرض عین وہ ہے جو ہر آدمی کے ذمہ ہے، ہر آدمی کے، خواہ وہ تاجر ہے، خواہ وہ وکیل ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ صدر ہے، خواہ وہ وزیر ہے، خواہ وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اللہ کے احکامات اس کے لیے کیا ہیں پوری زندگی میں، اور اس کو اپنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ علم اس کے لیے فرض ہے، یہ فرض عین ہے ہر آدمی کے لیے، اس کے لیے اس سے چھٹکارا نہیں۔ اللہ کا حکم جاننا یہ فرض عین ہے ہر آدمی کے، اس کی زندگی کے لیے۔ اور شرعی علم فرض کفایہ بھی، فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں علماء بنیں، اس علم کو پورا سیکھیں تاکہ دوسروں کو سکھائیں، وہ فرض کفایہ ہے، وہ دین کا پورا علم سیکھنا، اس پہ زندگی لگانا، یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کریں تاکہ باقی لوگ سیکھتے رہیں۔ لیکن فرض عین کیا ہے؟
ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ اللہ کے احکامات اپنی زندگی کے بارے میں سیکھے، یہ فرض ہیں۔ اس لیے فرمایا جو آدمی علم دین کے لیے نکلا فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس کا مطلب ہی بیان کیا، ای فی الجہاد، وہ آدمی جہاد میں آئے۔ یہ ملا علی قاری نے اس کا مطلب مرقات المفادی میں لکھا ہے، لما ان فی طلب العلم من احیاء الدین واذلال الشیطان واتعاب النفس کما فی الجہاد، اس لیے کہ دین کا علم سیکھنے میں دین زندہ ہوتا ہے، دین کا علم سیکھے گا تو دین زندہ ہوگا۔ حتیٰ کہ جہاد کرنے والا بھی دین کا علم سیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا میں نے شریعت طریقے سے کیسے جہاد کرنا ہے۔ حج کرنے والا، تجارت کرنے والا، وکالت کرنے والا، صدارت وزارت کرنے والا، گھر کی زندگی گزارنے والا، اپنی زندگی کا ہر پہلو، یہ جب دین سیکھے گا تو دین زندہ ہوگا۔ وَإِذْلَالِ الشَّيْطَانِ، اور اس سے شیطان اس کا ذلیل ہوگا، کیونکہ شیطان انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کے راستے پہ چلے، تو جب علم سیکھے گا تو اس کو اللہ کی راضی کرنے والا راستہ پتہ چلے گا، اور اس میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، جیسے جہاد میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، علم دین سیکھنے میں بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، دل نہیں کرتا وقت نکالنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر اس پہ محنت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے، ان چیزوں کو ذہن نشین کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے، کسی کے پاس جا کے سیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں جہاد ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ دین کے لیے جو بھی انسان کوشش کرتا ہے دین زندہ کرنے کے لیے، وہ بھی جہاد ہے۔ اور پھر جہاد کی ایک قسم تلوار بھی ہے، اللہ کی راہ، فی سبیل اللہ، غزوۃ فی سبیل اللہ، تلوار وہ ایک اعلیٰ قسم ہے، وہ چوٹی ہے، کیونکہ انسان اس میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ ساری کوششیں اس میں شامل ہیں، صبح لگانا یا شام لگانا اللہ کی راہ۔ اب غزوۃ کا معنی میں نے بیان کیا کہ اس کا وقت اتنا ہے اور روحۃ کا وقت بھی اتنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہمارے پاس تو اتنا وقت کدھر ہے کہ دن کے شروع سے زوال تک اور زوال سے لے کر آخر تک، تو آسانیاں اس میں بھی ہیں۔ چنانچہ امام ابن دقیق العید نے شرح العمدہ اس میں ذکر کیا، لا شک انه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع فی هذا، فرمایا کہ یہ جو غدوہ کا مطلب ہے نا، صبح کا ایک وقت میں نے بتایا زوال تک، اور زوال سے پھر روحہ، امام ابن لقیق العید فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی تھوڑا وقت بھی لگا لے تو اس کو بھی یہ فضیلت مل جائے گی، تھوڑا وقت بھی لگا لے اس میں، اگر تھوڑا وقت کسی کے پاس ہے وہ بھی تھوڑا لگا لے، اللہ کے دین کے لیے کوشش ہر طرح سے، جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے، اس کو اجر ملے گا، خیر من الدنیا، یہ اس کا وقت لگانا اتنا قیمتی ہے، کیونکہ ہم وقت لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، ہمیں تجارت ہوتی ہے، ہماری آمدن ہوتی ہے، ہماری دنیا، پر یہ جو تم نے وقت لگایا اللہ کی راہ میں، اس دنیا اور اس میں جتنی چیزیں ان سے زیادہ بہتر ہے ایک صبح اور شام کا لگانا۔ اور اسی حدیث میں ہے وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک قوس کے برابر، قوس کے برابر، تیر کو تیر کمان میں ڈالا جاتا ہے، اور جو تیر کمان ہوتے ہیں وہ قوس ہے، فرمایا قوس کے برابر یا قدم کے برابر جو جگہ جنت میں ہے یہ اتنی قیمتی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سب سے زیادہ قیمتی، ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اب اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ اب یہ جو اتنی چھوٹی سی جگہ کا بتایا، یہ چھوٹی سی جگہ بھی قدم کے برابر اور قوس کے برابر بھی جگہ جنت میں، یہ دنیا کی ہر چیز خیر من الدنیا وما فیہا، یہ پوری دنیا سے، پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، پوری دنیا میں سمندر ہیں، سمندروں کے اندر بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ابھی تو انسان پہنچا ہی نہیں ہے، ان زمینوں پہاڑوں کے اندر بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور دنیا ساری کے اندر کتنی قیمتی چیزیں ہیں، یہ ساری فرمائے یہ ساری مل جائیں
جنت میں ایک قدم کے برابر جگہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ جتنی چیزیں ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے، اور یہ قدم کے برابر جو جگہ ہے اس کو بھی پھر وضاحت موجود ہے. السراج الوہاج میں قنوجی نے امام ابن دقیق العید کا قول نقل کیا ہے، لکون الدنیا محسوسہ فی النفس مستعظمۃ فی اتباع. یہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو یہ جو بتایا کہ جنت میں ایک قدم کے برابر جگہ، میں یہ اس لیے کہ انسان دنیا کو سمجھتا ہے، دنیا انسان کے سامنے ہے. اس مثال دی کہ ایک قدم کے برابر جو جگہ ہے وہ پوری دنیا سے بہتر ہے. لیکن امام ابن دقیق العید نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کو سمجھایا گیا، انسان دنیا کو بڑا سمجھتا ہے، انسان کے سامنے دنیا، تو یہ مثال دی گئی کہ پوری دنیا سے بہتر ایک قدم کی جگہ ہے. لیکن فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جنت کا ایک ذرہ پوری دنیا اس کے بھی برابر نہیں، وہ ایک ذرہ بھی پوری دنیا سے قیمتی ہے، ایک ذرہ بھی قیمتی ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَضَاعَتْ مَا بَيْنَهُمَا. جنت کی اگر ایک عورت زمین کی طرف جھانکے، جنت کی عورت، جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان والی عورتیں ہیں یہ بھی تو جنت میں جائیں گی. جنت مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہیں، اور ان عورتوں کو بھی اللہ ایسا ہی حسن دے گا، ان عورتوں کو بھی اللہ ایسا حسن دے گا، اور جنت کی عورتوں کو بھی ایسا ہی حسن ہے. میں کہ اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانکے تو اس کی اتنی روشنی ہوگی کہ ساری زمین روشن ہو جائے. اس لیے جسے ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ صرف سمجھایا گیا، یہ تصور نہیں ہو سکتے. یہ صرف فرمایا بس یہ ہے، اسی طرح ہے، اور اس کو بھی تم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے ان جسموں میں اور ان آنکھوں میں جنت دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ان میں صلاحیتیں نہیں ہیں. وہ پھر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت وہاں پہ دے گا، ان جسموں میں وہ صلاحیت ہوگی اور آنکھوں میں اور ساری چیزیں وہ صلاحیتیں پیدا ہوگی. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ساری زمین خوشبو سے بھر جائے. اس صحیحین کی روایت ہے. وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کی وہ اوڑھنی، نصیف اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جو عورت سر پہ کرتی ہے کام کاج کرتے وقت، ہلکی سی اوڑھنی، پوری چادر دو نہیں، ہلکی سی اوڑھنی سر کے اوپر لپیٹ لیتی ہے، اس سے کام کاج آسانی سے کرتی ہے. وہ جو چھوٹی سی اوڑھنی ہے عام، جو کام کاج کرتے وقت جو عورت پہنتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک معمولی ایک چھوٹی سی اوڑھنی ہوتی ہے. وہ جنت کی وہ اوڑھنی اس عورت کی اتنی قیمتی ہوگی کہ ساری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اور پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی اس ایک معمولی اوڑھنی کی. باقی جو نعمتیں ہیں، لباس ہے اور وہ سب چیزیں، وہ تو تصور نہیں ہو سکتی. تو یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، ہر طرح سے کوشش کرنا، اس کا وہ اجر ہے جو آخرت میں اتنا زیادہ ہے جو ہمارے تصور میں نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے.